بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ الیکشن سے پہلے جو جلد بازیاں کی گئیں اور انتقامی سوچ کے تحت عمران خان کو سزا سنانے کی کوشش کی گئی، لگتا یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اب عمران خان کے حق میں پلٹنا شروع ہو گیا ہے، اور جنہوں نے جلد بازی کی، انتقام لینے کی کوشش کی، اب لگتا یہ ہے کہ ان کا سارے کا سارا یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کس طرح سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا، اور 2 رکنی بینچ آج جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب تھے اور اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری تھی، اور جب عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جو سائفر کیس کی اپیلیں ہیں اس کے اوپر سماعت شروع ہوئی، تو آج بڑے بنیادی سوالات رکھے گئے۔ اور سب سے پہلے جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے 27 مارچ کے جلسے میں جو شاہ محمود قریشی نے تقریر کی تھی وہ عدالت کے سامنے رکھی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسی بیان کی بنیاد کے اوپر شاہ محمود قریشی کو تقریر کی بنیاد کے اوپر 10 سال سزا سنائی گئی ہے۔ پھر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو عمران خان کی تقریر ہے وہ بھی عدالت میں پڑھ کے سنائی، جس پہ جسٹس میاں جو گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اس سارے معاملے کے حوالے سے ان کا مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آ رہا، عمران خان کی تقریر تو سیاسی تھی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے پھر ریمارکس دیے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے بعد کہ بدقسمتی سے گورا جو قانون بنا گیا 1947 سے وہی چل رہا ہے۔ گورا یہ تو نہیں کہا گیا تھا نا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، قوانین تو پارلیمنٹ بنانے ہیں نہ عدالت نے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس وقت ایک سیاسی تقریر تھی، جس کے بعد بڑا بنیادی سوال چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کم از کم ہمیں یہ تو بتا دے کہ سائفر میں کمیونیکیشن کیا تھی، یعنی آخر ایسا کیا ہوا یا کیا کہا گیا اس سائفر کے اندر۔ تو اسپیشل جو پروسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب ہیں، ان کا جو سائفر بھیجا گیا وہ کلاسیفائیڈ تھا۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی ایک شخص کو آپ نے ایک ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر سزا سنائی ہے تو معلوم تو پڑے اس ڈاکومنٹ کے اندر ہے کیا۔ تو اب ان کا جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جب پتا چلے گا کہ ڈاکومنٹ میں اصل بات یہ ہے تو اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا نا کہ آپ نے اس کو غلط استعمال کیا یا ٹویسٹ کیا۔ جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر رکھی، اور وہاں پہ جو بڑے بنیادی سوالات ہیں وہ سوالات انہوں نے رکھے۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے، واشنگٹن نے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی ہے تو آخر وہ کیا چیز ہے، اس شخص نے بتایا ہوگا نا کہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگ گئی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر جو ہے آپ نے ٹرائل کورٹ کے اس جج کو سنایا جس نے عمران خان کو سزا سنائی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں دکھایا گیا۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سائفر کی وجہ سے ہمارے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا یا پاکستان، تو آج عدالت نے یہی کہا نا کہ اس میں کیا ہے جو اگر بھارت کے ہاتھ لگ گیا تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ تو اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سائفر کو ڈی کوڈ کر کے اس کی 4 یا 5 کاپیاں بنتی ہیں جو شخصیات کے پاس جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس میں کمیونیکیشن کیا ہے۔ تو وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے دکھایا نہیں گیا۔ اب اس حوالے سے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھی جانے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے طارق جہانگیری صاحب شروع میں کہا، طارق جہانگیری صاحب نہیں تھے، گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، کہ ان کا آپ ہمیں بتا دیں۔ تو وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی سائفر نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پروسیکیوشن سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایک طرف عمران خان کے اوپر کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ہر چیز پبلک کر دی ہے، اب عدالت جب بار بار پوچھ رہی ہے تو کہتے ہیں جناب وہ نا ہم سائفر دکھا نہیں سکتے تو پبلک ہو جائے گا۔ ان کا پھر تو آپ نے سزا ہی غلط سنائی نا، جب آپ کا الزام یہ ہے کہ عمران خان نے پبلک کر دیا تو پھر تو آپ کو دکھانا چاہیے کورٹ کو۔ اب آپ کہتے ہیں جی سائفر دکھا دیا تو وہ پبلک ہو جائے گا۔ اب پھر عدالت نے جب یہ بھی پوچھا کہ جس جج نے سزا سنائی ہے اس نے تو دیکھا ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں ہوئی، جب انہوں نے اس تقریر کو بھی سیاسی قرار دیا تو ظاہر ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی چیز بچتی کیا تھی۔ تو اب
عدالت نے جب سائفر پوچھا جواب نہیں ہے, عدالت نے پوچھا جج کو دکھایا گیا جواب نہیں ہے, عدالت نے پوچھا آخر کیا ہے جس کو ٹویسٹ کیا گیا, اس کا جواب بالکل بھی وہاں پہ نہیں ہے. اچھا پھر ان کا جی شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں بلکہ سازش اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی انہوں نے لگایا ہے. اس پہ سب سے بہترین تبصرہ جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا, ان کا امید ہے کہ کل تک سائفر جو ہے وہ ٹھکانے لگ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک اس کیس کی جو سماعت ہے وہ فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے. عامر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر کیس کی وہ سماعت سن کر آ رہے ہیں, اب یہ لگتا ہے کہ سائفر کیس بڑھ گیا ہے. اچھا اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا ایک بات جو ہے ان کا کہ سائفر اور توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں وہ عید سے پہلے کنکلوڈ ہو جائیں گے. پھر مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے جو تحریک انصاف کی چھینی گئی ہے, تو ان کا ایک بات تو طے ہے کہ اگر مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملی تو آپ دیگر جماعتوں کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح سے جو کمل شوزب ہے وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ہم اس حوالے سے ان کو صبر نہیں کرنے دیں گے اور ان کو اس طرح سے اپنی جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ ان کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اب ایک صورتحال ہو گئی یہ. دوسری طرف ذرا جو بتایا گیا تھا آپ کو کہ جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید, ان کی گرفتاری کے وہ بھاگے ہیں کہ نہیں بھاگے, اب وہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ ابھی تک زیر حراست ہے اور ان کو آج جو عدالت ہے اس نے جسمانی ریمانڈ کے اوپر, جسمانی ریمانڈ نہیں بلکہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے. اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اس معاملے کے اندر آج اینٹی کرپشن نے جسمانی ریمانڈ مانگا ہی نہیں ہے, جو عام طور پہ مانگا جاتا ہے کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے. اب ان کی درخواست ضمانت کے اوپر 20 مارچ کو سماعت ہوگی یعنی پرسوں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسز کس طرح کے بنائے گئے ہیں یا ان کیسز کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اور دوسری طرف ذرا آپ کو میں کچھ سیاسی معاملات بھی بتاتا ہوں, چونکہ آج مریم نواز شریف اور نواز شریف نے مل کے اجلاس کی صدارت کی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی حیثیت کے اندر یہ اجلاس چیئر کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں کو سولر دے دیں فلاں, اور پھر میاں صاحب بڑے معصوم بن کے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ بتائیں نا کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بجلی اور گیس کتنی اور مہنگی کریں گے. جناب یہ آپ کر رہے ہیں, آپ کے بھائی صاحب کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں. اور لوگوں کو پتا ہے, اب نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے جی میں تو بڑا, یہ حکومت نواز شریف کی ہے, شہباز شریف کی حکومت نواز شریف کی ہے. نواز شریف صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, کل وہ گئی ہے اڈیالہ جیل, اس حوالے سے مزید تفصیلات آئی ہیں. سنم جاوید نے آج بتایا, ایک تو وہ کہہ رہی تھی میرا نام سینٹ کے لیے دیا گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں سینٹ جا کر ایسی تقریر کروں گی کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی. اس کے بعد ان کا کل مریم نواز جب جیل آئی تھی لیکن ان کی ہم سے ملاقات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی, ہمیں 4 دن سے لاک اپ میں ہی بند رکھا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ مریم نواز آئے گی تو آپ لوگوں نے کچھ بولنا نہیں ہے وگرنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ان کا مطابق ہمیں ایک تو علیحدہ رکھا گیا اور پھر مریم نواز بھی اس طرف نہیں آئی. ان کے مطابق جب مریم نواز کل جیل میں گئیں تو وہاں پہ جو قیدی خواتین ہیں ان کو نئے کپڑے دیے گئے, ان کو میک اپ کیے گئے, اور خواتین جو بولنے والی تھی چاہے ان کے تعلق تحریک انصاف سے نہیں بھی تھا ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا کہ کہیں وہ مریم نواز سے سوال نہ کر لیں یا ان سے کچھ پوچھ نہ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خوف آتا ہے لیکن ان کا خوف ختم نہیں ہونے والا. لاہور میں حماد اظہر سے ڈرتے ہیں اور پھر شریف خاندان مونس الہی سے ڈرتا ہے, تو لاہور کے 2 حلقوں کے اندر حماد اظہر اور مونس الہی کو امیدوار پاکستان تحریک انصاف نے بنا دیا ہے. مونس الہی نے پی پی 158 لاہور کے اندر اپنی کاغذات جمع کرا دیے ہیں. حماد اظہر نے پی پی 164 لاہور سے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو 5 سیٹیں ہیں اس کے اوپر ایک کے اوپر حماد اظہر ہوں گے اور ایک کے اوپر مونس الہی ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس آج ہوا ہے جس میں سینٹ انتخابات اور عمران خان کے کیسز سے متعلق مشاورت ہوئی ہے. اور یہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد ہے وہاں پہ ہوا. ابھی اس کا آفیشیل اعلامیہ آنا ہے, آفیشیل اعلامیہ کے بعد معلوم ہو پائے گا کیا فیصلے کیے گئے ہیں. لیکن وہ جو کاغذات چھیننے والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مونس الہی کی والدہ جو کیسرا الہی صاحبہ ہیں وہ کاغذات جمع کرانا چاہتی ہیں لیکن وہاں پہ بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, تو انہوں نے آج باقاعدہ الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کی اور کہا کہ پی پی 32 کے آفس میں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے انہیں روکا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آر او اور ڈی پی او گجرات کو رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے حکم دے. اور آر او کے دفتر گئے تو نامعلوم افراد نے کاغذات جمع نہ کرانے کے حوالے سے دھمکیاں دی اور جو راستے ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں, جس کے بعد اب فوری طور پہ